الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق اللہ العلی العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی دولت دی۔ یہ اسلام آسمانی مذہب ہے اور اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں یہ اللہ کی نگاہ میں اسلام کے علاوہ سب مردود، اور سارے مذہب والوں کو اسلام کے علاوہ جو چلتے ہیں کل قیامت میں ان ساروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے، کسی کی کوئی بات سنی نہیں جائے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی اللہ کے نافرمان ہیں اور اسلام جیسی عظیم الشان نعمت کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے جیسا کہ اس کو ماننے کا حق ہے، کہ تمام کافر قیامت میں تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ اس وقت ان کا یہ کہنا کچھ کام نہیں لگے گا۔ قرآن نے اسے منظر کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مغفرت کر دیں گے، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیا جائے گا، اور جہنم سے ہر اس آدمی کو نکالا جائے گا جس نے اللہ کہا ہو یا اللہ سے ڈرا ہو، کلمہ پڑھا ہو، اور بڑی فرشتے سفارش کریں گے، مومنین سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عالیہ سے 3 لفظ بڑھ کر لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے۔ اس وقت یہ دنیا کا ہر منکر اور ہر بے ایمان یہ تمنا کریں گے کاش مسلمان ہوتا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کافر تمنا کرے گا کاش مسلمان ہوتا۔ اس وقت ان کا تمنا کرنا یہ سب بیکار ہوگا۔ اس وقت یہ دنیا میں رہ کر اللہ کے مقابلہ نہ کرے، اس لیے کہ احکام خداوندی جو ہے یہ تو اللہ نے اتارے، اس میں کسی کو اختیار نہیں کہ اس میں تبدیلی کرے۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ نبی کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا۔ یہ آیت کے اترنے کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر بعد اپنے گھر والوں کے پاس پہنچتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں شہد پیا دیر ہو گئی، عورتوں نے پوچھا کہ میں شہد پی رہا ہوں۔ اب عورتوں نے مشورہ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، حضرت حفصہ ہے، حضرت زبیریہ ہے، ان لوگوں نے کیونکہ سوکنوں میں آپس میں ایک اس کی طرف اس کی طرف بھی رہتی ہو، تو یہ حضرت زینب بنت جحش ہے، ان کی طرف بھی حضرت ام سلمہ اور دوسری عورتیں تھیں۔ اب یہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کا دودھ یہ جو شہد پلانا، ان عورتوں نے نبی علیہ السلام سے کو مشورہ کر کے کہا آپس ہی کہ اپنے یوں کہو مغافر کی بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ مغافر کوئی درخت ہے جس کے پھول میں بدبودار ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے دوسرے دن عصر بعد 2-4 عورتوں نے کہا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ اب شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی
اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کرنے کا کسی کی کوئی اجازت نہیں۔ اتنے بڑے نبی جن کی وجہ سے کائنات بنائی، ان کو اجازت نہیں ہے، تو دنیا کے بے ایمان ان کو کوئی حقیقت ان کی نہیں۔ تو یہ حق تعالیٰ شانہ نے بتلا دیا ہمارے احکام میں کوئی دخل گیری نہ کرے، ورنہ ملیہ میٹ کر دیں گے کوئی بھی ہو۔ ہم نے بڑی بڑی حکومتوں کو دیکھا جن کا دبدبا تھا، لیکن اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے آئی تو ان کا ملیہ میٹ کر دیا۔ ملکوں سے نکلتے وقت ہاتھ جوڑ رہے تھے، رشیا ہے، امریکہ ہے، جن کی طاقت کا دنیا میں دبدبا تھا، اور اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے نکلے، ان کو ہاتھ جوڑنا پڑا۔ اللہ تو وہ ہے اپنی قدرت کاملہ سے بتلاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی ایسے بعض حصوں میں جہاں غیروں کی طرف سے کہ ہمارا شہر چھوڑ دو، اس وقت اس سیلاب میں اللہ نے بے ایمانوں کو ڈبو دی اور اپنی قدرت بتائی۔ ہماچل اور اس میں اپنی قدرت بتائی۔ اللہ ایسا قادر و مطلق ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں کیا کرنا، پہلے یہ سمجھنا ہے ہم اسلام سے محبت کریں اور اللہ کے کوئی حکم کو برباد نہ کریں۔ اس وقت جو ہے اس ملک میں سامان سول کوڈ کے نام سے ایک قانون لانے اور اس کے لیے لوگوں کے سے انفارمیشن مانگتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے، تو ہم پہلے طے کر لیں کہ حق تعالیٰ شانہ کے جو دین ہے اسلام، اس کو ہم گلے لگائیں گے۔ خدا کے حکم کے خلاف ہم کوئی برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے آئین میں بھی کلم 27، 26، 27، 29 میں ہے ملک میں ہر مذہب کو رہنے کا، کہ ہر مذہب کو اپنے مذہب پر رہنے کی اجازت ہے، رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم پہلے اسلام کو جو ہے، اسلام کو ہم نے ہی پہلے برباد کیا۔ ہم نماز دیکھ لیں، کتنے مسجد میں ہی نہیں آتی، یہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے کتنے فجر میں نہیں دکھائی دیتی، مہینوں کے مہینوں، سالوں کے سال نہیں دکھائی دیتی۔ یہ تو نماز کا حال ہے۔ زکوٰۃ کو ہم دیکھ لیں، مالدار لوگ زکوٰۃ کو پوری نہیں دیتے ہیں، تھوڑے گھنے دے دیے ہو گیا۔ حج کو دیکھ لیں تو ہم نے ہی اسلام کی ناقدری کی ہے۔ اس ناقدری کی توبہ ضروری ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے۔ قرآن کی تلاوت دیکھ لیں ہم کتنی کرتے ہیں، دوسروں کو نہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں حلال کی روزی کتنی کھاتے ہیں۔ اسلام اس تمام احکامات خداوندی پر چلنے کا نام ہے۔ اس لیے ہم ایمان کو جانچیں کہ جو خدا کے احکامات کے خلاف تو بکواس نہیں کر رہے ہیں، ورنہ جو آدمی اللہ کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف، اس لیے کہ ایسے قانون آتے ہیں جس میں عدت، مثلا عدت جو ہے عورت کو پوری کرنا واجب ہے، چاہے طلاق کی عدت ہو یا عورت جو ہے اس کا شوہر مر گیا ہو، عورت کو پھر باہر نکلنا، گھومنے کی شریعت میں اجازت نہیں۔ اسی طرح وراثت، ہم وراثت دیتے نہیں، لڑکیوں کا حصہ دے، بھائی اپنے بہن کا حصہ دے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اس وقت جو قانون، یہ سامان سول کوڈ میں یہی آ رہا ہے کہ لڑکیوں کو جتنا حصہ اتنے لڑکوں کے جتنا لڑکیوں کو، حالانکہ شریعت کے قانون کے خلاف جو ہیں، یہ ان کا قانون ہے۔ شریعت میں ہے کہ لڑکے کو دوگنا حصہ ملے گا اور لڑکی کو ایک حصہ۔ مثلا ایک باپ مر گیا اور اس کی ماں بھی مر گئی ہے اور 3 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے، ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، تو لڑکے کو 2 لاکھ ملے گا، لڑکی کو 1 لاکھ۔
یہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے کہ لڑکی تو شادی کرنے کے بعد ان کے سسرال چلی جاتی ہے، لڑکا پوری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اس لیے شریعت کی یہ حکمت ہے۔ تو ہم لوگ صحیح وراثت دے تاکہ دنیا کے جو معترضین اور اعتراض کرنے والے ان بے ایمانوں کو پتہ چلے کہ شریعت نے یہ رکھا ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا انہی چیز پر رکھا کہ جنت ملے گی اگر شرعی طور پر وراثت کو دیا، بہنوں کے حقوق کو ادا کیا تو، اور اگر نہیں دیا تو جہنم کی دھمکی دی ہے۔ اس لیے دنیا کا مال تو یہیں رہ جائے گا، پہلے ہم یہ وراثت میں صحیح رہے۔ تلک حدود اللہ ومن یعص اللہ ورسولہ، کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یدخلہ نار، اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ یہ بڑی دھمکی ہے۔ حق تعالیٰ جہنم میں جہاں آدمی کب ٹھکانا نہیں کتنے سالوں کے بعد نکلے، اور اگر ہم نے وراثت صحیح دی تو تلک حدود اللہ، اللہ نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ، کہ جو اللہ اور اس کے یہ اللہ کی حدود ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ تو ایک تو یہ بات، دوسری جو بات ہے ہم اپنے عقیدوں کو درست کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی کلمہ پڑھے اور حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے، نماز کو ادا کرے، قائم کرے، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ دے، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو جتنی چیزیں حرام ہیں، اس وقت سامان سول کوڈ میں ایک مدعا یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی مرد کے ساتھ رہنا چاہے یا کسی عورت کے ساتھ، عام اجازت، حالانکہ شریعت میں زنا کاری اور لواطت حرام ہے۔ اس لیے حدیث قرآن میں بھی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی مت بڑھو۔ اور آدمی اپنے خواہشات جو مردوں کے پوری کرے۔ حق تعالیٰ نے قوم لوط کے، حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے ایسا کام کیا، اللہ نے آسمانوں سے نام کے ساتھ پتھر برسائے۔ آج بھی یہ سادون شہر اسرائیل میں 240 کلومیٹر کا جو ایریا ہے سیترا پر، حکومت نے بند کر دیا، باڑھ بنا دیے، کوئی آدمی اگر وہاں پانی بھی سکے تو مر جاتا ہے۔ آج بھی حق تعالیٰ نے وہ باقی رکھا ہے۔ تو یہ حرام ہے، کوئی آدمی حلال سمجھے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ اس وقت ان قانون کے ذریعے مسلمانوں کو ایمان سوز ہوائے، ایمان چلا جاوے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کو کریں، گھروں میں عقائد کی کتابیں پڑھیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیستی زیور، جس میں پہلے حصے میں عقیدے بیان کیا، اللہ کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قبر، حشر کے سوالات ہیں، جنت، دوزخ، اسی طرح 7ویں حصے میں معاملات بتایا۔ آج ہمارا معاملات شریعت کے خلاف، دنیا داروں کی طرح، دنیا دار لیڈروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ہمدردی کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے ڈرائیور کو کہ تو تنخواہ نہ دے رہے۔ اسکول چلانے والے اسکول چلاتے ہیں، لیکن ان کے ٹیچروں کو مہینوں کے ساتھ تنخواہ نہیں دی۔ یہ خالی دنیا داری نہیں، جب آدمی بددین بن جاتا ہے اور اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے تو وہ دینداری کے اس میں بھی یہ چیزیں آ جاتی، اخلاق کی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، اور بد اخلاق بنتا ہے آدمی کہ ان کے پاس رہنا نہیں چاہتا۔ حالانکہ یہ اخلاق بھی دین کا حصہ ہے، جیسے معاملات دین کا حصہ ہے، ایسے اخلاق بھی۔ نبی علیہ السلام نے اخلاق کے بارے میں کہا کہ جس کا اخلاق اچھے ہوں گے اس کو قیامت میں جو بہت زیادہ اس کے اعمال اخلاق کا وزن ہوگا۔
نبی علیہ السلام خود اپنی بعثت کے جو مقصد بیان کرتے ہیں اس میں لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ کہا کہ مجھ کو دنیا میں بھیجا گیا اخلاق کی تکمیل کے لیے. اس وقت اخلاق کا دیوالیہ ہم ہی نکالتے. تو یہ اخلاق ہے، معاملات ہے، اس معاملات کو ہم معمولی نہ سمجھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا جنازہ کہ قرضہ ہے کہا کہ نماز نہیں پڑھے کہ صلو صاحبکم، تم اپنے ساتھیوں کی نماز پڑھو. تو معاملات کو ہم معمولی نہ سمجھے، دین کا حصہ ہے. تو یہ اس وقت دین کوئی درخت کا، کوئی پتے کو کوئی درخت نہیں کہتا، کوئی پھول کو درخت نہیں کہتا، بلکہ درخت سارے اجزائے مجموعہ کا نام ہے. درخت ہے، ٹہنی ہے، زر ہے، پھول ہے. ایسے دین خالی نماز کا نام نہیں، خالی تبلیغ کا نام نہیں. یہ ساری چیزیں عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، اس کے مجموعے کا نام دین ہے. تو ہمیں اس وقت جو سب سے بڑا کہ دین کے خلاف کوئی بھی قانون ہو، ہمیں اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کا، اپنے عمل کرے دین پر، بد دین نہ بنے. ورنہ ایسے لوگ جن کو اسلام میں کوئی حصہ نہیں اور بڑی بڑی جبے اور قبے پہن کر یہ مباحث اور جہاں بحثیں ہوتی اخباری نمائندوں سے ملتے ہیں، ان کو اسلام کا ایک لفظ بھی پتہ نہیں اور یہ اسلام کے خلاف بکتے ہیں. جب اسلام کے خلاف بکواس کرے وہ یہ سن کر ہم بھی بکواس کریں تو ایمان کہاں رہے گا. اس لیے ہم دین کے معاملے میں علماء سے ربط رکھیں اور علماء کی جو کہے اس کے مطابق عمل کرے. تو ہمیں اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ایک تو ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، عقائد کی کتابیں پڑھیں. معاملات میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیستی زیور کا 7واں حصہ پڑھے، ہم ہمارے گھروں میں تعلیم کریں. اسی طرح معاشرت میں حضرت تھانوی کی اسلامی معاشرت یہ کتاب کو گھر میں تعلیم کرے تاکہ ہمارے گھر میں معاملات کے متعلق علم آوے، معاشرت کے متعلق علم آوے، اخلاق کے متعلق علم آوے. اس کی ضرورت ہے اور عقیدے درست کرے. عقائد میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بیستی زیور کا پہلا حصے میں شروع میں عقائد لکھے ہیں، ہم خود بھی پڑھیں، ہمارے گھر والوں کو بھی پڑھاوے. پہلے ہمارے ملک میں ہم لوگ غلام تھے، انگریزوں نے مسلمانوں کے اعمال کو نکالنے کا اور اس سے نفرت کرنے کی محنت کی. اس وقت روئے زمین پر بے ایمانوں کے ذریعے عقائد کے بگاڑنے کی محنت ہو رہی ہے. اس لیے اس کا ہم عقیدے درست کریں، ہم عقیدوں کو پڑھیں. تو یہ عقائد کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پڑھے لکھے طبقہ تو یہ علماء ہے، سر عقائد نسبی ہے، اسی طرح عقیدت الطحاوی ہے کہ جہاں یہ پڑھ لیتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ان عقیدوں کو درستگی کی طرف جاتے ہیں. اس لیے ہمارا مجمع سے بھی گزارش ہے ان عقیدوں کے لیے ہمارے گھروں میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بیستی زیور کو رکھیں. ان میں عقائد اور معاملات کا حصہ جو 7واں ہے خوب پڑھے تاکہ معاملات درست ہو. ورنہ معاملات سے بددینات بھی بن جاتا ہے. عبادت سے ہماری زندگیوں میں دین آتا ہے، معاملات سے دین نکل جاتا ہے. اخلاق کی بھی ضرورت ہے. حضرت مولانا پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے، مولانا عبدالغنی صاحب پھولپوری کے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک جوان بہت رو رہا تو مجھے ہوا کہ یہ اللہ سے تعلق پیدا کر لے گا. اس لیے کہ بندہ جب اللہ کے سامنے روتا ہے تو اللہ کام بنا دیتے ہیں. کہ تھوڑی دیر کے بعد مسجد میں ایک اندھا آدمی وہاں سے گزرا، اس کو کہیں پیر لگ گیا تو یہ جوان نے مسجد میں 50-100 گالیاں دی. حضرت مولانا کہتے ہیں اسی وقت مجھے اس زبان سے نفرت ہو گئی. یہ اخلاق جو ہے دین کا حصہ ہے. اس لیے ہم کسی سے جھگڑا نہ کریں،
ہم اپنے دین میں مضبوط رہیں. یہ بددین بننے کی وجہ سے اور دین کی ناقدری کرنے کی وجہ سے یہ قانون اسی لیے آ رہے ہیں تاکہ ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں. کونوا انصار اللہ، کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، دیندار ہم خود بنیں اور دین کو پھیلاوے، دین کی دعوت دے اخلاق کے ذریعے. تو مجھے تو یہ آدمی اس وقت جمعیت علماء ہند کی طرف سے جو اعلان ہے کہ ملک کے اس قانون لانے کی وجہ سے ہمیں اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرنی چاہیے. ہماری دعا رائگاں نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے ذریعے حکومتوں کو پھینک دیتے ہیں، بڑے بڑے حکمرانوں کو جیل کی سلاخوں میں پہنچا دیتا ہے. دماغ فیل کر دے تو حکومت کیا کرے؟ اس کو پاگل خانے میں داخل کیا جائے. ہمارا دعا ہتھیار ہے. اس لیے عذاب جو آتا ہے یا عذاب آنے والا ہے یہ بندوں کے معافی مانگنے کی وجہ سے اٹھا لیا جاتا ہے. ایک نبی نے اپنی قوم کو کہا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے معافی نہیں مانگتے تاکہ تم پر اللہ رحم کرے. تو یہ استغفار بہت ضروری ہے، بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں کتاب الطہارت میں باب الحیض کا ایک مسئلہ آتا ہے. عورت کو ہر مہینے ماسی کا خون آتا ہے، 3 دن 5 دن 7 دن، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے. اس وقت عورت کو نماز نہیں پڑھ سکتی. عورت کے لیے نماز بھی حرام ہے اور آدمی کو صحبت کرنا بھی حرام ہے. حدیثوں میں کہ اگر ایسی حال میں کوئی صحبت کر لی تو 1 درہم صدقہ کرے یا 2 درہم کرے یا 1 درہم. علماء نے وجہ یہ لکھی ہے کہ جب بندہ گناہ ہو جائے اور جب صدقہ کرے گا، مال اللہ کی راہ میں دے گا تو دل پر جھٹکا لگے گا اور پھر بندہ اللہ سے معافی مانگ لے. حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مثال میں مولانا غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان کا واقعہ لکھا ہے. یہ غلام رسول، اس لیے ان کا نام تو کچھ اور تھا. غلام رسول اس لیے کہتے کہ نبی علیہ السلام کی 1000 روپیہ کوئی دیتا تو زیارت کرواتی تھی. تو ان کی عورت نے کہا کہ مجھے زیارت کرو، بوڑھی ہو چکی تھی، یہ بھی بوڑھے ہو گئے تھے، کہ پہلی رات کو جو کپڑے پہنا تھا وہ پہن کر عصر کی نماز پر جوہر میں بات کہی. مولانا کی شادی بھی اپنے دہلی میں ہوئی. وہ اپنے وہاں گئے اپنے سسرال میں اور اپنے سالے کو نسبتی بھائی کو کہا، عورت کے بھائی کو، کہ عصر میں عصردار ناشتہ کروانے جانا. جب عصر کی نماز وہاں پڑھی حضرت مولانا کے پیچھے، ان کے نسبتی بھائی کو گھر لے گیا تو عورت کو کہا تو وہ کپڑے پہننا جو پہلی رات میں پہنا تھا تو پہن کر نماز پڑھ کے بیٹھی تھی. یہ جا کر مولانا غلام رسول نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دیکھ تیری بہن جوان بن رہی ہے. بوڑھاپے میں گھگرا بجائے تھے، گجراتی میں کہاوت ہے، ایسی بات کہی تو عورت ناشتہ تو کروا دے. بہت روئی، مغرب عشاء بہت روئی. صبح میں حضرت مولانا کو کہنے لگی تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک نسخہ آ گیا کہ اللہ کے سامنے رونے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. حضرت مولانا نے کہا لوگ 1000 روپیہ دیتے ہیں، ان کے دل میں جھٹکا لگتا ہے اور میری توجہ سے حق تعالیٰ آسان و مدد کر دیتے ہیں، لیکن تیرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں ایسا عمل، اس لیے میں نے ہی یہ آئیڈیا کہ یہ پلان بنایا تاکہ تو اللہ کے سامنے روئے. تو یہ اللہ کے سامنے رونے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں. ہم اللہ سے خوب معافی مانگے اور یہ دین کی جو ہم ناقدری کی ہے اس کے لیے خوب توبہ کرے، کیونکہ ہمیں تو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ ہماری ٹوپی تو اسلامی ہو اور پائجامہ نصرانیوں کی طرح ٹخنوں کے نیچے گھومے، بال تو ہمارا یہودیوں کی طرح آدھا پیچھے کٹا ہوا آدھا اوپر زیادہ تھے کہ پاگل کٹ کی طرح، پاگلوں کی طرح
ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، ان یہودیت اور نصرانیت اور مشرکانہ طریقوں کو ہمیں دور رکھنے کی ضرورت۔ ہم اس کو اگر محبت کی تو ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ ایک حرم کے امام، اس کو فرانس میں قبر کھودی گئی تو اس کی لاش وہاں ملی اور اس کی لڑکی کی وہاں ملی۔ تحقیق کی حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ امام صاحب کہہ رہے تھے کہ اسلام میں جنابت کا غسل کیوں رکھا ہے، ان عیسائیوں کی طرح غسل نہ کرے چل جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے وہاں پہنچا دیا، اور وہ عورت وہیں داخل جو دفن کی تھی وہ کہتی تھی کہ اسلام بہترین مذہب ہے کہ جس میں غسل کا حکم دیا، تو اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ اس لیے اسلام، نبی علیہ السلام یا اللہ کے خلاف بکواس نہ کرے۔ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا خدا کس کا ہے؟ لوہے کا، تانبے کا؟ یہ حضور قل هو اللہ احد نازل ہوئی، یہ جنگل میں کا بجلی گری اور مر گیا، پھر آیتیں اتری کہ ہم بجلیاں جس پر چاہے گرا دے۔ اس لیے اللہ کے خلاف بکواس نہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس۔ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کا مال جو ہے جیرانہ میں لائے تقسیم کر رہے تھے، ایک آدمی نے بکوا کہا یا رسول اللہ آپ انصاف کریے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اقرع ابن حابس ہے، عوین ابن حصن ہے، ابو سفیان ابن حرب ہے، بدر ہے، ان کو 100 اونٹ دیے تھے۔ تو نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے، کہا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ میں روئے زمین پر اللہ کا امین ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یا رسول اللہ اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ رہنے دو، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یا اس کے قوم سے جو قرآن پڑھے گا حلق سے نہیں اترے گا۔ اس سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اگر اسلام کے خلاف بکواس کریں گے ہمارے گھروں سے دین نکل جائے گا، ہماری اولاد بددین پیدا ہوگی۔ اس لیے اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں اور دین کے عمل کو، دین نماز سیکھے، قرآن سیکھے، عقائد کو سیکھیں اور ہماری اولاد کو مدارس میں بھیجیں۔ ہم بھی دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگیں اور اللہ کے دین کی مدد کریں، ورنہ ہم ہی ایسی زندگی گزار دیں تو ہماری نسلیں بددین ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے ہم اپنے گھروں میں بھی کتابی تعلیم کو کریں، فضائل اعمال پڑھیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، اخلاق ہے، اسی فضائل حضرت تھانوی رحمۃ تبلیغ دین ہے، حضرت امام غزالی کی کتابیں دینی مسائل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کو پڑھیں۔ بیستی زیور کو ہم پڑھیں تاکہ ہمارے گھروں میں دین باقی رہے۔ یہ دودھ والے کے بعد دودھ ملا کرتا ہے، اگر ہمارے گھروں میں تعلیم ہوگی ہمارے گھروں میں علماء پیدا ہوں گے، محدثین پیدا ہوں گے، فقہا پیدا ہوں گے، ورنہ اگر ہم نے ان بے حیائی والوں کے کام کیے تو ہمارے گھر میں ہماری اولاد اوباس پیدا ہوگی، ہمارے گھروں میں ڈکیت اور ظالم لوگ پیدا ہوں گے۔ اس لیے آج سے طے کرے جن گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی ہے ہماری ان سے تو والہانہ درخواست ہے، فضائل اعمال کی تعلیم کرے، ان بیستی زیور کو پڑھے، ہماری لڑکیوں کو بھی بیستی زیور کو پڑھائے تاکہ بددینوں کا کوئی پلان میں ہم نہ آ سکے اور اللہ ہماری حفاظت کرے، ملک میں اللہ امن و امان قائم کرے۔ ہمیں کچھ کرنے کے، ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت، اللہ کے سامنے آہو زاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تو وہ ہیں بڑے بڑے ظالموں کو پھانسیوں کے پھندوں پر چڑھا دیا، ہم اپنی دعاؤں کو معمولی نہ سمجھے، حق تعالیٰ سامنے کے سامنے رو رو کر دعا مانگے تاکہ ملک میں امن و امان قائم رہے اور ملک میں ہم اچھی طرح یہ آزادی سے جو دین پر ہیں یہ آزادی اللہ باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی خوب توفیق نصیب